السلام علیکم دوستوں، کیا آپ اداس ہیں؟ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے مایوس ہے، اللہ سے ناراض ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور تو نہیں ہوگی بٹ آپ کے اندر صبر ضرور آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ بعض مرتبہ ہمیں ایسے شخص اور ایسی چیزوں سے دل لگا دیتے ہیں جبکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہماری من پسند چیز ہمیں دے کر پھر اسے ہم سے دور کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت تو نہیں معلوم چلتا، پر وقت گزرتے گزرتے ہمیں معلوم چل جاتا ہے۔ جتنا وہ شخص ایک وقت ہم سے قریب ہوتا تھا وہ اللہ اسے اتنا ہی فاصلے میں رکھ دیتے ہیں۔ بھلے ہی ہم کتنی دعائیں مانگ لیں، اسے پانا ناممکن لگنے لگتا ہے۔ ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے، اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کے ذریعے دعا بھی مانگتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اپنی محبت یا اپنی من پسند چیز کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے۔ مانگتے مانگتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈھال دیتے، پھر ہمارے اندر بے شمار صبر آ جاتا ہے۔ اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کے پاس فریاد لے کر جا سکیں اور وہ ہمیں عطا کرے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشیں دیں گے ہی نہیں اور ہم پریشان ہوں گے ہی نہیں تو ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہم تو اچھے وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ مشکل وقت بس کچھ دنوں کا ہی ہوتا ہے۔ تنہائی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارا دل خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے سارے پرابلم، ساری پریشانیوں کو اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو، وہ طنز جو لوگوں نے ہمیں دیا ہوتا ہے اور ہم دن بھر اس آنسو کو روکے رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ راتوں کو نمازوں میں اللہ کے سامنے نکل آتا ہے۔ اسی لیے خود کو کبھی تنہا مت محسوس کرو، اللہ ہے نا۔ اللہ آپ کی تکلیفوں کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا کب عطا کرنا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر توکل کرنا سیکھو۔ اگر کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ اداس ہو، خوف ہے کسی بات کا، تو اللہ سے کہہ کر تو دیکھو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر تو دیکھو، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے کے بارے میں کہہ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، جب اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ معجزے کریں گے اور ایسی ایسی غیبی مدد بھیجیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کو اپنا بنا کر تو دیکھو۔ زندگی میں کچھ ایسے دکھ اور ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ اپنے امی ابو بھائی بہن سے بھی نہیں۔ وہ دکھ ہمیں اللہ تک لے آتی ہے، وہ دکھ ہمیں تہجد سجدوں تک لے آتی ہے۔ وہ تکلیف جو ہمیں اللہ سے اپنے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ تکلیف اللہ جان کر ہماری زندگی میں لے آتے ہیں تاکہ ہم ان کے قریب ہو جائیں اور بس انہی پر یقین کریں۔ اکثر اچھے وقت میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم ان کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور پھر سے وہ ہمیں تھام لے، اور ایک بار توبہ کرنے پر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بار معافی مانگنے سے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنے سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہی کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور ٹوٹے دل کا سکون بن سکے۔ اللہ کتنی قدرت والا ہے، تمام جہانوں کو بنایا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اس کا اتنا حق نہیں کہ ہم اللہ کو سب سے پہلے رکھیں اور ان کو اپنا دکھ سکھ کا ساتھی جانیں اور مانیں؟
وہ وقت جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ وقت جب آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ وقت جب موت ہی آپ کو آخری آپشن نظر آتا ہے، وہ وقت جب صبر ٹوٹنے لگتا ہے اور اللہ سے شکوہ کرنے میں بھی خوف آتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس وقت بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اطمینان رکھے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس اللہ تک اور اللہ کا جو وعدہ ہے جنت، اس تک پہنچنے کا راستہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، پر اس کا انعام بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ عظیم ذات وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی بہت سارے حالات ڈالے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے جدا کر دیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ساری آزمائشیں آئی، ان لوگوں نے اس پر صبر کیا تو اللہ نے ان کو اونچے درجات عطا کیے اور ان کی ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا۔ کبھی کبھی ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، صبر ٹوٹنے لگتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پر وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ پھر سے اللہ کے پاس لوٹے، توبہ کریں اور اللہ سے نا امید نہ ہونا، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ اللہ انسان کو ویسا ہی عطا کرتا ہے جیسا اس نے گمان کیا ہوتا ہے۔ بس سفر کرتے رہنا ہے اور اپنی یقین اللہ پر بنائے رکھنا ہے، اور ایسے ہی گرتے سنبھلتے اللہ تک پہنچ جانا ہے۔ جب ہم اپنی محبت کو مانگتے صبر کے ساتھ اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ ہمارے صبر کو دیکھ کر وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ ملے تو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ یہ تو بس یقین کی بات ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہم چاہے جتنا بھی اس سچویشن یا اس انسان کو بدلنے کی کوشش کریں، پر وہ کبھی نہیں بدلتا۔ ایسے سچویشن میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، ویسے انسان اور ویسے سچویشن کو اگنور کرنا چاہیے جن سے ہمیں اذیت ہو رہی ہو، اور اس صبر سے دل میں اطمینان خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ تو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم کب ان کے پاس جائیں، روئیں، مانگیں، گڑ گڑائیں، جھگڑے، چھوٹے بچوں کی طرح ان سے مانگے اور وہ مسکرائے اور کن کہہ دے۔ دوستو، امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اللہ تو کچھ سیکنڈز یا منٹوں میں امید کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کبھی خسارے میں نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے محروم رہتے ہیں جو اس سے دیا گیا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ہمارا دل خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنے سارے پرابلمز، پریشانیاں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مشکل وقت تو بس کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ تنہائی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر اچھے وقت میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور پھر سے وہ ہمیں تھام لیں، اور ایک بار توبہ کرنے پر وہ تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بار آنسو بہا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا تو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اصل وعدہ تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ اگر ہم یہاں پریشان ہیں اور اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا اجر آخرت میں دیں گے، اور اگر دعا مانگیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دنیا میں بھی دور کر دیں گے۔ تو اپنے تکلیفوں پہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے وہ اللہ سے مانگنا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ میرے دوسرے ویڈیو میں ہے، میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہ دیکھ لیجیے گا۔